السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 6 ستمبر کا دن جسے یوم دفاع سے یاد کیا جاتا ہے، یہ قوموں کی زندگی میں بڑا اہم دن ہوتا ہے۔ اس قسم کے ایام زندہ قومیں ہمیشہ یاد رکھتی ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ زندہ قوموں کی آزادی کی ضمانت ہوتے ہیں اس طرح کے دن، یہ اس لیے یاد رکھتی ہیں تاکہ شہیدوں کی لازوال قربانیوں کو یاد رکھا جا سکے، اور ان قربانیوں کی بدولت جو اللہ جل شانہ نے آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی قدردانی کی جا سکے۔ آج ہمیں اندازہ نہیں ہے آزادی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ایک امن کی زندگی گزارنا، آزادی کے ساتھ سانس لینا، آپ آزادی کے ساتھ اپنی دینی ارکان زندگی ادا کر سکیں، جو ارکان ہیں اللہ کے احکامات بجا لا سکیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ ان قوموں سے پوچھیں جو قومیں آزاد نہیں ہیں یا جنہوں نے آزادی کے لیے جد و جہد کی ہے۔ اسی طرح کی ایک لازوال داستان کا نام ہے 6 ستمبر یوم دفاع۔ یہ 6 ستمبر 1965 کی بات ہے۔ فجر سے پہلے کا وقت ہے کہ ایک ڈرپوک دشمن نے یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید ملک سو رہا ہوگا، وہ حملہ کرتا ہے، 2 جگہ سے حملہ کرتا ہے، اور آپ سوچیں وہ دشمن کتنا بڑا ہے، وہ 5 گنا بڑا ہے، وہ آپ سے اس کی فوج آپ سے 5 گنا بڑی ہے۔ اور جرنل جو ہے، انڈین جرنل، وہ یہ بکی مارتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ صبح جو ہے وہ لاہور جم خانہ میں جا کے جو ہے وہ شراب پئیں گے، اور فوجوں کو کہتا ہے کہ لاہور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور بی آر بی جب کراس کرتا ہے، یہ وہ نہر ہے جو لاہور کے پاس ہے، باٹا پور کے پاس ہے، وہ جب بی آر بی کراس کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب تو 4 کلومیٹر رہ گیا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور وہ یہ چیزیں سمجھتا ہے کہ شاید سبھی سو رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ہماری افواج پاکستان نے نہ صرف یہ ان 500 ٹینکوں کا دفاع کیا ہے، 500 ٹینک ہیں، سیالکوٹ کے محاذ پہ 500 کے ٹینک ہیں، یہاں جب محاذ ہے امرتسر کے محاذ سے جب یہ آتے ہیں آگے، یہ جو محاذ ہے اس میں بھی 500 ٹینک ہیں۔ ان تمام کا مقابلہ کرنا اور جمع رہنا، استقامت کے ساتھ جمع رہنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فرنٹ پہ آ کے افواج پاکستان کے آفیسرز لڑے ہیں، پاکستان ایئر فورس کے آفیسرز لڑے ہیں، اور اسی طریقے سے پاکستان نیوی، آپ سوچیں ایک سب میرین ہے غازی جس نے ہلا کے رکھ دیا سب کو، اور ایک سب میرین تھی، آپ کے پاس کوئی بہت بڑی سب میرینز نہیں تھیں، اور دشمن کا مقابلہ کیا ہے، آپ کی بندرگاہوں کی حفاظت کی ہے، اور حملے کیے ہیں، ان پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایئر فورس لیڈنگ فرام دا فرنٹ، آپ جنرل ایوب خان کی تقریر دیکھیں یا ماشاء نور خان کی تقریریں دیکھیں، اور پھر جس طریقے سے عقابی حملے پاکستان ایئر فورس نے کیے، آج بھی آپ کو یاد ہے جس طریقے سے آج پاکستان ایئر فورس ہے، اسی طریقے سے پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی دنیا کی ان چند فوجوں میں سے جہاں ہمارے ہاں آفیسرز کی کیجولیٹیز بہت زیادہ ہیں، آفیسرز نے شہادتیں پائی ہیں، کیونکہ وہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ کا رول ادا کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ جوانوں کو آگے بھیج کے خود پیچھے ہو جائیں، وہ خود آگے بڑھتے ہیں، شہادت کے جذبے سے جیتے ہیں، اور اسی شہادت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور فرنٹ پہ رہتے ہیں، اور ان کی یہ شہادتیں قوموں کے پہ قرض رہتی ہیں کہ قوم اس قرض کو نبھائیں۔ تو آج ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اس کو نبھائیں، اور ایک اور بات بہت ہے کہ یاد رکھیے آزادی کی نعمت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب آدمی اس نعمت کی قدر کرتا ہے۔ اللہ کی سنت ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں۔
نعمتیں جب تک باقی رہتی ہیں، جب تک آدمی نعمت کی قدردانی کرتا ہے، وہ نعمت باقی بھی رہتی ہے، نافع بھی رہتی ہے، بڑھتی بھی رہتی ہے، اور آدمی کو اس نعمت سے استفادہ کرنے کی توفیق بھی ملتی رہتی ہے۔ نعمت آج آزادی کی نعمت کی قدردانی کیا ہے؟ آزادی کی نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اس ملک پاک، اس پاکستان جو اللہ کے نام پر بنا ہے، اللہ کے نام پر بنا ہے، اور جس کی قومیت واحد ایک قومیت ہے اور وہ مسلمان قومیت ہے، کیونکہ اس ملک کو صرف اور صرف اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جسے اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے۔ تو اس ملک کی قدردانی کیا ہے؟ اس کی تعمیر، اس کی ترقی میں اپنا حصہ لگائے، ہر آدمی اپنا حصہ لگائے، اور ہر آدمی یہ اپنے آپ سے ضرور سوال کرے کہ اس آزادی کی نعمت کے عوض میں نے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ اس ملک کا قرض ہے ہم کو۔ تو اب میں اپنی گفتار، اپنے رویے، اپنے الفاظ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے، کوئی ایسی حرکت نہ کروں جس سے اس کی آزادی پہ آنچ آئے اور دشمن کو موقع ملے کہ وہ ہماری اجتماعیت کے اندر درار ڈالے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی تائید اور نصرت جو لوگوں نے 6 ستمبر کو اور اس جنگ میں اور اس جہاد میں لوگوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کی تائید و نصرت دیکھی۔ آپ سوچیں کہ وہ پائلٹ جس کو راوی کا برج پہ حملہ کرنے کے لیے انڈین ایئر فورس نے بھیجا، اور جب وہ پائلٹ پہنچتا ہے اور اس پائلٹ کو بعد میں پکڑا گیا اور اس نے پوچھا کہ بھائی تم نے کیوں نہیں حملہ کیا؟ برج تو تمہارے سامنے تھا۔ اس نے کہا برج میرے سامنے نہیں تھا، جب میں راوی کے برج پہ پہنچا تو مجھے 6 برجز نظر آ رہے تھے، 6 پل تھے، تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ حملہ کس پہ کرنا ہے۔ تو اللہ کی تائید و نصرت، یعنی وہ جو علامہ اقبال کا وہ شعر ہے مشہور کہ آپ فضائے بدر پیدا کریں، آپ فضائے بدر پیدا کریں، ملائکہ آج بھی اتر سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد، تائید، نصرت اجتماعیت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے اجتماعیت۔ ہم ہر قسم کے تعصب جو قومیت پر مبنی ہو، زبان پر مبنی ہو، قبیلے پر مبنی ہو، مسلکی تعصب، ان سب کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ معاشرے کے اندر اجتماعیت اس وقت آتی ہے جب معاشرے کا ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، اس گھر کو میں نے سنوارنا ہے، اس گھر کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، انعام ہے، اللہ نے ہمیں ایسی افواج دی ہیں جو 24 گھنٹے آپ کی آزادی کے لیے وہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں، وہ سرحدوں پہ جاگ کر اور اسی طریقے سے ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحے تیار رہتے ہیں اور چوکتے نہیں ہیں، کیونکہ دشمن طاق میں لگا ہوا ہے۔ دشمن اس طاق میں لگا ہوا ہے کہ وہ آپ کے جغرافیائی سرحدوں کی بھی طاق میں ہے، نظریاتی سرحدوں کی بھی طاق میں ہے۔ تو آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں، اور نظریہ ایک ہے اور وہ ہے اسلام۔ اپنی زندگی کے اندر اسلام کو لے کر آئیں، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر اسلام کو لے کے آئیں، اور اپنی دعاؤں کے اندر اس ملک کو اور اس ملک کے رکھوالوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اس ملک کے لیے دعا کیا کریں۔ ہم اس ملک کے لیے، افواج پاکستان کے لیے دعاؤں کا کرنا، اور پھر اسی طریقے سے ان شہداء کو ایصال ثواب کرنا، یہ سب 6 ستمبر جب بھی آتی ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ صرف اس لازوال داستان کو صرف 6 ستمبر کو یاد کریں، بلکہ ہم اس کو پڑھیں، اور اس پہ بہت لکھا گیا ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور ہم نہ صرف یہ کہ اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں، بلکہ اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ سے ہمیشہ یہ سوال ضرور کیا کریں کہ میں نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے، اور خدا نہ خواستہ میرے کوئی الفاظ، میری کوئی تقریر، میری کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی پوسٹ خدا نہ خواستہ ایسی تو نہیں ہے کہ میں دشمن کو موقع دے رہا ہوں کہ وہ ہمارے درمیان اس کو استعمال کرے اور درار ڈال دے۔ بھائی،
بھائیوں کے درمیان اور اسی طریقے سے صوبوں کے درمیان، شہروں کے درمیان، حکمران اور عوام کے درمیان. تو ہم کوشش کیا کریں اس بات کی کہ ہم یہ کوشش کریں کہ یہ ملک میرا ہے اور اس کا سنوارنا، اس کی تعمیر، اس کی ترقی یہ میری ذمہ داری ہے. اور اللہ جل شانہ نے جو آج نعمت مجھے عطا فرمائی ہے آزادی کی صورت میں کہ اللہ کی تکبیر میرے کانوں میں پڑتی ہے، اذان کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے، الحمدللہ میں آزادی کے ساتھ نماز پڑھنے جا سکتا ہوں، آزادی کے ساتھ شعائر جو دینی شعائر ہیں ان کو ادا کر سکتا ہوں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو ہم خاص طور پہ اس کی کوشش بھی کریں اور افواج پاکستان کو پھر سلام پیش کرتے ہیں. اور آج بھی وہی جذبہ شہادت کے ساتھ یہ سرحدوں پہ موجود ہیں، بلکہ شانہ بشانہ عوام کے ساتھ بھی ہیں. ہر مشکل، ہر گھڑی میں یہ نہ صرف یہ کہ تیار ہیں، مستعد ہیں، بلکہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. اللہ جل شانہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو اور قدم قدم پر ان افواج پاکستان کی دستگیری فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، ظاہری باطنی فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور بد نظروں کی بد نظری سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے اللہ جل شانہ اس پاکستان کو محفوظ رکھے، اس پاکستان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خائی سے